أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کے کردار کو بہت محفوظ رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا کردار بے عیب اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا اور کردار اتنا نکھرا ہوا تھا کہ دشمنوں کو بھی کہنا پڑا کہ آپ جیسا صادق الامین اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا قادیانی کا کردار کیا ہے؟ تھوڑی سی گفتگو ابتدا میں اس پر کرنے کے بعد اس فتنے کی سرکوبی میں جو امت مسلمہ کی کوششیں ہیں آج کے اس سبق میں اس کو کچھ تفصیل سے ذکر کروں گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے قیامت کے دن اکٹھا فرمائے۔ یہ مرزا غلام قادیانی جھوٹ بولنا اور جھوٹی پیشین گوئیاں کرنا اس کے ہاں ایک معمولی عمل تھا، اور اخلاق اور کردار میں اتنا گرا ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے ایک مسلمان بچی رہتی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا۔ یار اس کی آواز کو صحیح کرو، یہ گونج کم کرو اس کی۔ محمدی بیگم، یہ مرزا غلام قادیانی، آواز اونچی رکھو لیکن گونج کم کرو۔ اس قدر اخلاق سے گرا ہوا شخص تھا آواز کو تھوڑا سا اور کھولو۔ کہ محمدی بیگم اپنے والد اس کا والد احمد بیگ جائیداد کے مسئلے میں آیا کہ یہاں سائن کر دیں۔ اب ٹھیک ہے آواز، اب نہ چھیڑنا۔ تو مرزا قادیانی کہنے لگا کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔ اگلے دن جب وہ پوچھنے آیا تو کہنے لگا کہ جب تک تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ نہیں کرو گے یہ مسئلہ اٹکا رہے گا۔ اس کا والد ایک شریف آدمی اور مسلمان تھا بچی کا۔ اس نے جلدی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح ایک مسلمان سلطان بیگ کے ساتھ کر دیا۔ اب اس مرزا قادیانی نے اپنی پیشین گوئیاں شروع کر دی۔ یہ یاد رکھیں، جب کبھی کسی کو دعوت دیں قادیانیت سے توبہ کرنے کی، اس کے سامنے اس کا کردار رکھیں، باقی بحثیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ مرزا قادیانی کہنے لگا کہ اگر وہاں سے طلاق نہ ہوئی اور یہ میرے نکاح میں نہ آئی تو 3 سال کے اندر اندر دونوں مر جائیں گے۔ اب یہ ایسا شخص ہے اور اللہ کی شان 3 سال کے بعد ان دونوں کو نزلہ تک نہ ہوا، مرنا تو دور کی بات ہے۔ 1908 میں مرزا قادیانی خود مر گیا لیکن یہ نکاح نصیب نہ ہوا، اور یہ محمدی بیگم پاکستان بننے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔
مسلمان تھی اور مسلمان گھرانے کے اندر رہی۔ میرے استاذ تھے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیٹی فلاں سکول میں پڑھتی ہے اور وہاں ایک قادیانی ٹیچر ہے، پڑھاتی ہے قادیانی، وہ ہر دوسرے تیسرے روز قادیانیت کی تبلیغ میں شروع ہو جاتی ہے۔ میں پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بیٹی کو ایک سوال سکھلا دو۔ وہ جب قادیانیت کی تبلیغ کرنے لگے صرف اتنا پوچھ لے کہ یہ بتاؤ کہ محمدی بیگم کون تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ جب وہ قادیانیت کی تبلیغ شروع کرے تو تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ بتاؤ محمدی بیگم کون تھی۔ اگلے دن وہ سکول گئی، اس نے تبلیغ شروع کی، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اس نے یہ سوال پوچھا کہ محمدی بیگم کون تھی۔ دوسرے دن وہ قادیانی ٹیچر سکول سے استعفیٰ دے کے چلی گئی۔ یہ وہ نمک ہے جس سے قادیانی پگھل جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کا کردار انتہائی گھناؤنا قسم کا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مرزا قادیانی کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ جب ذلیل اور رسوا کرنے پہ آتے ہیں تو اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھواتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب قادیانی نہیں دے سکتے۔ یہاں مرزے کا کردار ایسا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میری ابتدائی گفتگو چند منٹوں کی مرزے کی کردار پہ ہے، اس کو ذرا محفوظ کرتے جائیں۔ 1974 سے پہلے، آج پوری تحریک آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گی، 1974 سے پہلے جب ابھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا تھا تو قادیانی کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل تھا۔ تو مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بیان میں کہہ دیا کہ مرزا قادیانی ہمارے نبی کا دشمن تھا اور یہ بڑا الو کا پٹھا تھا۔ اب اس جملے پہ کیس ہو گیا کہ اس نے مرزا قادیانی کو الو کا پٹھا کہہ دیا ہے۔ اس کو آپ ساتھی محسوس نہ کریں، میرے نبی کے دشمن کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ سخت الفاظ احادیث میں موجود ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عدالت میں جب معاملہ چلا گیا، اب جو مدعی قادیانی تھا، جج نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس نے مرزا قادیانی کو کیا کہا تھا۔ اب وہ قادیانی سوچ میں پڑ گیا کہ میں خود گالی دے کے بتاؤں مرزے کو۔ وہ کہنے لگا مجھے بھول گیا کون سی گالی دی ہے۔ تو مولانا صاحب فرمانے لگے اس کو بھول گیا ہے تو پھر میں ایک طرف سے شروع کرتا ہوں۔ اس پہ آپ کو تھوڑا سا ہنسنا چاہیے۔ میں ایک طرف سے شروع کرتا ہوں، جب وہ والی گالی آئے تو اس پہ یہ ہاں کر دے۔ اب مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی بڑا دجال قسم کا آدمی ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی بڑا کمینہ آدمی ہے۔ کہنے لگا نہیں۔ اور مولوی صاحب نے 150 گالی دی اس قادیانی کو۔
اب جب 150 گالی پوری ہو گئی، اب وہ سوچنے لگا جو مدعی قادیانی تھا، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ میں ایک گالی خود ہی دے لیتا، مجھے 150 جو نکلوا کے اپنے سامنے میں نے مرزے کی ایسی کی تیسی کروا دی ہے۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا، وہ کہنے لگا جج صاحب مجھے گالی یاد آ گئی ہے۔ جج بھی ہنس پڑا، کہنے لگا بہت جلدی یاد آئی ہے۔ ادھر سے مولوی صاحب کہنے لگے جج صاحب آپ گھڑی دیکھیں، عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے، آج آپ عدالت برخاست کریں، کل میں دوبارہ تیاری کے ساتھ آؤں گا، پھر ایک طرف سے شروع کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے گالی یاد آ گئی ہے، آپ ابھی فیصلہ سنائیں۔ جج نے کہا کہ کیا کہا تھا اس؟ کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا قادیانی صاحب جو ہیں وہ بڑے الو کے پٹھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بولے الو کے پٹھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے جج صاحب انصاف کریں، مرزا قادیانی کی کتاب، اور کتاب کا نام ہے سیرت مہدی، یہ جو میں حوالے سنا رہا ہوں یہ قادیانیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سیرت مہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی اس کو جب جوتا پہنتا تھا اس کو یہ پہچان نہیں ہوتی تھی کہ دایاں پاؤں کون سا ہے اور بایاں کون سا ہے، تو یہ دائیں پاؤں میں بایاں پاؤں اور بائیں پاؤں میں دایاں جوتا پہن لیتا تھا۔ آپ اندازہ کریں پھر انسان کس طرح چلتا ہوگا۔ اس کی بیوی نے اس کے جوتوں پہ نشان لگائے، ایک نیلے رنگ کا ایک سرخ رنگ کا، کہ یہ دائیں پاؤں کا ہے یہ بائیں پاؤں کا ہے۔ اب مرزا قادیانی ایسا احمق انسان تھا، اس کو یہ بھول جاتا تھا کہ نیلا نشان کس کا ہے اور سرخ کس کا ہے۔ اب جج جو ہے وہ بڑے غور سے سن رہا ہے، اور جج صاحب انصاف کرے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ جو مرزا قادیانی تھا یہ نیچے والا جو قمیض کا بٹن تھا صدری کا قمیض کا وہ ادھر لگاتا تھا اور یہ اوپر والا ادھر لگاتا تھا۔ کبھی لگا کے دیکھیں انسان کیسا لگتا ہے۔ کیا کر رہے ہو ہیں؟ آواز آ رہی؟ کیا کر رہے ہو؟ آواز تو صحیح تھی، صحیح تھی آواز۔ ادھر خواتین میں آواز جا رہی؟ جلدی کرو۔ کم ہو گئی، بالکل مشینیں گرم ہو رہی ہیں۔ تو کیا حال ہے اس کا؟ جو لیڈ لینے کے لیے گیا وہ لڑکا ادھر سے ہاتھ سے لے کے آئیں گے اس کا۔ تو جب آ جاتی پھر آپ چھیڑ لیتے، ابھی تو چلنے دیتے۔ 10-15 منٹ ہو گئے ایسے چل رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، جھٹکے دے رہی ہے۔ وہ لیڈ کہاں سے لینے گئے؟ بالکل بنا سے لینے گئے۔ جلدی کرا لو نا، پھر آپ ٹائم ضائع کریں۔ آواز آ رہی ہے اس طرح؟ چلو ہم بات تو پوری کریں، میرا مضمون کافی لمبا ہے۔ میں نے پوری تاریخ سنانی ہے جو ہماری ختم نبوت کی تحریکیں چلی ہیں
10,000 مسلمان شہید ہوئے جس میں. تو اس نے کہا جج صاحب کو انصاف کریں. توجہ ہے؟ یہ جو مرزا قادیانی تھا یہ والا بٹن یہاں اور یہ اوپر والا نیچے، یہ عجیب سا انسان بن جاتا ہے. وہ ویسے ہی عجیب تھا تو اور عجیب. اور جج صاحب کوئی انصاف کرے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قادیانیوں کی کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا تھا اور دوسری جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا. مٹی کا ڈھیلا اور جیب میں. احمقوں کا چیئرمین تھا یہ. وہ اس لیے رکھتا تھا کہ کہیں استنجا کرنا پڑتا ہے. استنجے کا ڈھیلا جیب میں اور گڑ روٹی کے بعد ہاضمے تک طاقتور کرنے کے لیے. اور جج صاحب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی الٹ کر لیا کرتا تھا. کدھر یہ سیٹ کر رہا ہے؟ کبھی کبھی بولے. اب وہ جو جج تھا وہ ایسے کر کے نا بڑے غور سے سن رہا ہے اور وہ کہنے لگا یار یہ بڑا الو کا پٹھا تھا. یہ تو بڑا الو کا پٹھا تھا. وہ مولوی صاحب کہنے لگے جج صاحب جو آپ کی سزا وہ میری سزا. یہ ایسا احمق انسان اور اس کو لوگ نبی بنا کے پھر رہے ہیں. کائنات کا پرلے درجے کا جھوٹا شخص. میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج دے رہا ہوں. اس مرزا قادیانی نے خود لکھا کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے بدتر ہے، کم نہیں ہے. تحفہ ضمیمہ گولڑویہ کے اندر ہے. تحفہ ضمیمہ گولڑویہ کے اندر لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. اور خود لکھتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آگ پہ چلنے والی سواریاں ہوں گی. یہ میرے اس مجلس میں بہت بڑی تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں. یہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے مرزا قادیانی. یہ تذکرۃ الشہادتین کا حوالہ ہے. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. پورے قرآن میں مرزا قادیانی کا نام کی ابن مریم رکھا کہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ اب یہ قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اس مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کہا تھا. یہ اہل حدیث علماء میں سے تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری انہوں نے مرزا کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی تھی. تو اس میں لکھا مرزا قادیانی کہتا ہے جو سچا ہے وہ بعد میں مرے گا، جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا. مولانا ثناء اللہ امرتسری 1948 میں فوت ہوئے اور مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا. اپنے
قول کے مطابق خود جھوٹا ہو گیا، اور مرزا قادیانی نے کہا جو مرے گا وہ ایسے ہی نہیں مرے گا، ہیضے کی موت مرے گا، اور یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ خود ہیضے کی موت مرتا ہے، یہ خود ہیضے کی موت مرتا ہے۔ اور اس کا جو سسر ہے ناصر میر ناصر نواب، یہ آپ شاید اس کو اتنی اہمیت سے نہیں سن رہے ہوں گے، میری گفتگو کو قادیانی زیادہ اہمیت سے سن رہے ہیں۔ میر ناصر نواب مرزا قادیانی کا سسر ہے، اس نے لکھا کہ مرزا قادیانی کی زبان سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ یہ تھے کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کے مرا ہے اور منہ مانگی موت مرا ہے۔ یہ جتنے میں نے حوالے دیے یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہیں کہ یہ ہر دور میں جتنے بھی نبوت کی جھوٹے دعوے دار آئے، ان میں سب سے بدتر قسم کو جو شخص آیا وہ مرزا قادیانی تھا۔ اب تھوڑی گفتگو کو میں مسلسل چلاتا ہوں، ادھر آواز صحیح ہے۔ 1901 میں اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بہت دھیان سے لیجئے میری گفتگو کو اور اس کو محفوظ کیجئے۔ اور 1908 میں یہ شخص مر گیا، اس کا نمبر 24واں یا 25واں ہے۔ جھوٹے کتنے آنے ہیں؟ ہاں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا اور فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرے گا، کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوگا۔ جس دن سے یہ فتنہ کھڑا ہوا امت اس فتنے کے تعاقب میں ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا ہوا جو ہمارے اس ضلع سے متعلق ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر شہرت پکڑی۔ یہ 1927-28 کا واقعہ ہے، جس وقت یہاں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ان کے استاذ تھے مولانا الہی بخش۔ وہ جو مولانا الہی بخش تھے ان کے استاذ، ان کی بیٹی عائشہ، اس کا نام عائشہ۔ یہ جو عائشہ ہے اس کا نکاح ایک نوجوان کے ساتھ کیا گیا جس کا نام تھا عبد الرزاق۔ یہ عبد الرزاق پہلے مسلمان تھا، پھر قادیانیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے قادیانی ہو گیا۔ میرے نوجوان بھائی ایک پیغام یہاں خوب دھیان سے سنو۔ دیکھو، انسان بیٹا کتنا نافرمان ہو باپ اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن جب بیٹا باپ کے دشمن سے یاری لگا لے تو کوئی باپ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم جتنے گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ کو برداشت ہے، لیکن ہو مسلمان نام کا اور یاری قادیانیوں سے ہو، میرے نبی کے دشمن سے ہو، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں میرے سامنے کئی کیس ہیں جنہوں نے ذرا سی لچک دکھائی اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ یہ عبد الرزاق یہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھتا بیٹھتا قادیانی ہو گیا۔ یہ توجہ مجھے چاہیے، یہ بہاولپور کی ریاست ہوا کرتی تھی اس وقت، بہاولپور کی ریاست، اور اس کے اندر جو نواب آف بہاولپور تھے وہ سبھی کچھ وہی ہوا کرتے تھے۔ تو مقدمہ دائر ہوا خانپور کی عدالت میں، پھر بہاولپور کی عدالت کے اندر پہنچتا ہے۔ جو قادیانیوں کی طرف سے گفتگو کرنے آتا ہے اس کا نام ہے جلال الدین شمس قادیانی۔ نہایت چلاک اور چرب زبان قسم کا قادیانی تھا۔ اس سے مقابلے کے لیے یہاں کے بڑے بڑے علماء نے آپس میں مشورہ کیا، اس سے مقابلے کے لیے علامہ انور شاہ کاشمیری کو بلایا جائے کہ وہ تشریف لائیں اور مقابلہ کریں۔ کون تھے علامہ انور شاہ کاشمیری؟ میں گزارش کروں گا طلباء سے کہ کم از کم ایک کتاب ہے نقش دوام،
حضرت کے متعلق نقش دوام، وہ لے کے پڑھیں، عجیب کتاب ہے۔ حضرت کے جو حالات پڑھنے کو ملتے ہیں، اگر میں ایک جملے میں یہاں گفتگو کو سمیٹنا چاہوں کہ بخاری شریف سے لے کر طحاوی شریف تک، کنز العمال سے لے کر مسند احمد تک، اگر یہ ساری احادیث کا ذخیرہ کسی ایک سینے میں محفوظ تھا، اس کا نام علامہ انور شاہ کاشمیری تھا۔ یہ علامہ انور شاہ کاشمیری یہ ڈھابیل میں ہوا کرتے تھے۔ یہ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ یہاں سے خط لکھا گیا۔ حضرت اس وقت حج کے سفر کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس سامان اٹھانا ہے اور چلنا ہے۔ اس وقت 6 ماہ میں حج کا سفر ہوتا تھا، سامان سفر بندھا ہوا ہے۔ حضرت نے یوں کر کے خط کھول کے پڑھا کہ بہاولپور میں ختم نبوت کا معاملہ درپیش ہے۔ آج اگر عدالت میں قادیانیوں کا کفر واضح ہو گیا تو ہمارے لیے بر صغیر میں ختم نبوت کا کام آسان ہوگا اور قادیانیوں کی جڑیں کٹ جائیں گی، لہٰذا آپ لازماً تشریف لائیں۔ حضرت نے اس خط کو پڑھا، تھوڑی دیر آنے لگے، میرا سامان کھول دو، میں تمہارے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت حج پہ چلتے ہیں، واپس آئیں تو آپ بہاولپور تشریف علامہ انور شاہ کاشمیری تو گلی محلے کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، جو اپنے مالک کا نمک کھا کے اس کا حق تو ادا کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے چہرے بندر اور خنزیر جیسے نہیں بنے، یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صدقہ۔ مقدمہ شروع ہوا، اس مقدمے میں شہرت حاصل ہوئی، بڑے بڑے اکابر پہنچتے، درگاہ عالیہ دین پور شریف، اس وقت یہاں پر سجادہ نشین تھے قطب وقت حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نوجوان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے تو وہاں سے اسٹیشن پہ خانپور، اور خانپور سے چارپائی پہ، ان کے چارپائی کو ٹرین میں رکھا جاتا، بہاولپور اتارا جاتا اور عدالت کے ساتھ اندر رکھ دیا جاتا ان کی چارپائی کو۔ جتنا عرصہ یہ کیس چلتا رہا، حضرت ہر پیشی پہ پہنچتے رہے اور فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن میری نجات کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا جو میں حضور کی ختم نبوت کا طرفدار بن کے آتا تھا۔ عدالتی کاروائی شروع ہوئی، وہ 3 جلدوں میں وہ کاروائی چھپ چکی ہے، 3 جلدوں میں، مقدمہ بہاولپور کے نام سے۔ دوران گفتگو 1-2 عجیب واقعات میں آپ کو سناؤں۔ گفتگو کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس قادیانی وکیل جلال الدین شمس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، جلال الدین، تم ایک جھوٹے شخص کو سچا نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اگر چاہو تو عدالت کے اندر کھڑے کھڑے تمہیں مرزا قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ عدالت کے اندر کھڑے کھڑے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ وہ قادیانی خاموش، بول نہ سکا۔ عدالتی کاروائی ختم ہوئی، علماء کرام اکٹھے ہو کے علامہ انور شاہ کاشمیری کے پاس آئے، فرمانے لگے حضرت اگر وہ کہہ دیتا دکھاؤ تو
علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو؟ وہاں انور شاہ بات کر رہا تھا، وہاں انور شاہ نہیں، محمد عربی کا غلام بات کر رہا تھا۔ اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی تھی، میرے دکھانے میں دیر نہیں ہونی تھی۔ گفتگو کے دوران ایک عبارت پیش کی اس قادیانی نے عدالت میں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جج کو مخاطب کر کے فرمانے لگے جج صاحب یہ عبارت غلط پیش کر رہا ہے، یہ کتاب آج سے 22 برس پہلے راہ چلتے پڑی تھی، یہ عبارت یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، کتاب اس کی بغل میں ہے، آپ لے کے پڑھیں، یہ عبارت غلط پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اس مقدمے میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا اگر اس کا فیصلہ میری زندگی میں آیا تو میں خود سن لوں گا، میں مر گیا تو میری قبر پہ آ کے سنا دینا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے کے گئے، بیمار تھے، فرمانے لگے میری چارپائی کو اٹھاؤ اور مدرسے کے صحن میں رکھو اور سب طلباء کو اکٹھا کرو۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں اس موقع پہ موجود تھا، ان طلباء میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے مختصر ترین رستے سے جنت میں چلا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے، اور اس دور میں ختم نبوت کی حفاظت کا کام فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ حضرت کے شاگردوں نے پھر کام کر کے دکھایا۔ حضرت کے شاگردوں میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کرنگی والے، انہوں نے ختم نبوت کامل کتاب لکھی، 200 آیات، 100 آیات، 210 احادیث، اجماع امت سے ثابت کیا ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت کے شاگردوں میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ختم نبوت پہ کتاب لکھی اور کمال الہامی کتاب لکھی۔ حضرت کے شاگردوں میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 دفعہ بخاری شریف حضرت سے پڑھی ہے، ختم نبوت اور رد قادیانیت پہ قلم چلایا تو کمال کر دی۔ حضرت کے شاگردوں میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اکلوتا بیٹا حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہوا ہے۔ میں سناتا ہوں، ابھی میرا موضوع ادھر ہی جا رہا ہے کہ اس امت نے اس دور میں کیسے قربانیاں دی تھیں۔ حضرت کے شاگردوں میں قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے شاگردوں میں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کریم ہے، کریم جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، ان کے استاذ ایک جملے میں پیغام دے رہے ہیں، سمجھو مختصر ترین رستے سے جنت میں جانا ہے تو ختم نبوت کا کام کرنا پڑے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیراں والا باغ گجراوالا وہاں پہ تھے، 500 علماء نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ایک جماعت ہو جس کا کام صرف ختم نبوت کی حفاظت ہو۔ تب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت 1934 میں قادیان کے اندر جو سب سے پہلے مبلغ جاتے ہیں مولانا عنایت اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ قادیان یہ قادیانیوں سے بھرا ہوا تھا۔
ان کا مرکز تھا۔ پھر جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی تو سکھوں مار مار کے وہاں سے نکالا۔ پھر یہ انگریزوں کی سرپرستی میں ربوہ آئے، یہ فیصل آباد چنیوٹ کے ساتھ ایک شہر ہے ربوہ، وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ کیا ہوا، یہاں سے اس بچے کو بٹھاؤ نیچے، حضرت کا انتقال ہوا۔ پھر مولانا محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے سفر فرما کے گئے اور ان کی قبر پہ جا کے کیس سنایا، تو فیصلہ سنایا کہ اللہ بند کر دیا ہے، اور اس فیصلے میں نواب آف بہاولپور پہ پریشر آ گیا۔ یہ نواب آف بہاولپور یہ گرمیوں کا موسم گزارتے تھے برطانیہ میں۔ برطانیہ کی ملکہ کو پتہ چلتا ہے کہ نواب آف بہاولپور ادھر ہیں اور کیس بہاولپور کی عدالت میں ہیں۔ انگریز تو یہ قادیانی تو انگریز کے خود کاشتہ پودا ہیں۔ اس نے خصوصی ملاقات کی نواب آف بہاولپور سے اور اتنا پریشر دیا کہ نواب آف بہاولپور اچھا خاصا پریشان، اس نے جج اکبر کو بلایا، جج کا نام محمد اکبر تھا، اور جج اکبر سے کہا دیکھو ساری زندگی ہم مختلف رنگوں میں گزارتے رہے، لیکن آج معاملہ میرے نبی کی عزت کا ہے۔ میری یہ بہاولپور کی ایک ریاست نہیں، 1000 ریاستیں قربان میرے نبی کی ناموس رسالت پہ۔ فیصلے میں کوئی لچک نہیں دینی۔ اس نے اس دباؤ کو ٹھکرا دیا اور فیصلہ قادیانی ذریت کے خلاف آیا۔ اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ 1949 میں یہ جماعت بنی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اور ادھر 49 میں جماعت بنی اور اس جماعت کے پہلے امیر بنے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ادھر پاکستان کا جو پہلا وزیر خارجہ تھا وہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا، جو سکہ بند قادیانی تھا، اور اس نے اپنی وزارت میں پورے پاکستان کے جتنے سفارت خانے تھے ان کو اس نے قادیانی عبادت گاہوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ جو ظفر اللہ قادیانی تھا، اس کے وزیر خارجہ بننے پر امت مسلمہ مشتعل تھی کہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور پہلا وزیر خارجہ قادیانی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ان سے پوچھئے جو پاکستان کی ہجرت کے وقت جب باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تیری عزت کو سکھوں کے ہاتھوں سے لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ان سے پوچھو اس ملک کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج وطن آزادی کے دن میرا نوجوان موٹر سائیکل سے سیٹی نکال کے شور کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک پہ اسلام کے نام پہ کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے۔ وہ زخمی مسلمان جو بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، جب پاکستان پہنچے، پہلا وزیر خارجہ قادیانی، آپ سوچ نہیں سکتے ان کے زخموں پہ کیسا نمک چھڑکا گیا تھا۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ بنیاد رکھی کہ اس پہ تحریک چلنی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، اس ظفر اللہ قادیانی نے کراچی کے اندر ایک کانفرنس رکھی اور اس کا نام رکھا زندہ اسلام۔ زندہ اسلام کیا مطلب؟ کتنا بڑا زہر چھپا ہوا ہے اس نعرے کے اندر، زندہ اسلام، یعنی جو محمد عربی دین لائے ہیں وہ نعوذ باللہ مردہ ہو گیا ہے، جو مرزا قادیانی لایا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ اسلام آباد تو بعد میں بنا دارالخلافہ، پہلے کراچی تھا۔ کراچی کے نشتر پارک میں اس نے جلسہ رکھا، زندہ اسلام،
پاکستان کا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھا۔ ہماری جماعت کا وفد ملا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اپنی وزارت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا میں بے بس ہوں، میں قادیانیوں کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ یہ ہمارے حکمران تھے۔ اور اس ظفر اللہ قادیانی نے کہا میں قادیانی پہلے ہوں، کسی ملک کا وزیر خارجہ بعد میں ہوں۔ اس نے پوری دنیا کے سفیروں کو بلایا کہ آپ سب آئیں اور اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ نشتر پارک میں سٹیج سجا دیا گیا۔ ہماری جماعت میں اس وقت جو کراچی کے امیر تھے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ پہلے قادیانی تھے اور کئی زبانوں پہ عبور تھا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ مرزا قادیانی جہنم کے اندر جل رہا ہے اور مرزا قادیانی کی شکل خنزیر سے بدتر ہو چکی ہے۔ پھر مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں ختم نبوت جماعت کے امیر بن گئے۔ کہاں قادیانی اور کہاں ختم نبوت کے امیر، یہ میرے رب کی شان ہے۔ یہ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ جو آج دین پور شریف کی خانقاہ میں آرام کر رہے ہیں، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کراچی دفتر ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے جیتے جاگتے میرے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہا جائے اور مرزے کے دین کو زندہ اسلام کہا جائے، ہم نہیں یہ ہونے دیں گے۔ نوجوانوں کو تیار کیا اور بالکل اسٹیج کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اس ظفر اللہ قادیانی نے سارے ملکوں کے سفیروں کو دعوت دی ہوئی تھی، وہ سارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی اور اسٹیج سے ایک قادیانی کھڑا ہوا، اٹھ کے گفتگو شروع کرنے لگا، تو مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اگر تم نے میرے نبی کے دین کے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تیری زبان گدی سے نکال کے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ وہ سٹیج پہ اور قادیانی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مولانا کے خلاف زبان درازی کی۔ بس یہ وہ موقع تھا جب ختم نبوت کے جیالے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، وہ چھلانگ لگا کے جب اسٹیج پہ چڑھے تو یہاں جو مورخ کا قلم لکھتا ہے وہ لکھا یہ ہے، اس کے بعد اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے بھاگنا کس طرف ہے۔ وہ دن اور آج کا دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جماعت کی برکات ہیں۔ پھر قادیانیوں کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ کبھی علی الاعلان میرے نبی کے دین کو مردہ دین کہہ سکیں، لیکن یہ تحریک کی شروعات بن گئی۔ قادیانی نوازی اس وزیر اعظم کی طرف سے تھی، پورے ملک میں تحریک شروع ہو گئی۔ 3 مطالبے تھے، 3، ذرا توجہ سے یاد کریں اپنی تاریخ کو۔ آج کتابوں سے میری تاریخ مٹائی جا رہی ہے۔ 3 مطالبے لے کے مسلمان کھڑے ہوئے۔ پہلا مطالبہ، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو تاکہ نوجوانوں کا ایمان بچے۔ دوسرا مطالبہ، ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے اتارو، ملک اسلام کے نام پہ ہے اور وزیر خارجہ قادیانی ہے۔ تیسرا مطالبہ، ربوہ کو کھلا شہر قرار دو۔ یہ جو ربوہ ہے چنیوٹ کے ساتھ اور سرگودا کے بیچ میں، یہاں کوئی مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا تھا، جو مسلمان جاتا تھا اس کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، اپنی فوج بنائی ہوئی تھی اندر،
یہ اسٹیٹ در اسٹیٹ کا نظام بنا ہوا تھا۔ تو اس پر یہ 3 مطالبے پرامن انداز میں رکھے گئے، لیکن جو قادیانی شرانگیزیاں شروع ہوئیں اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم توڑے گئے، 10 سے 15 ہزار مسلمان اس تحریک کے اندر شہید ہوئے۔ 2 جج تھے ہائی کورٹ کے، جسٹس کیانی اور جسٹس منیر، انہوں نے پھر بعد میں اس کی پوری کارروائی کو تفصیل سے لکھا۔ تو جسٹس منیر عدالت میں آیا، وہ علماء کا مذاق اڑا رہا تھا کہ تم دین کا معنی بتاؤ۔ اب جو عالم آئے وہ دین کا ایک معنی بتائے، لفظوں میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ دوسرے عالم سے پوچھتا تم بتاؤ، وہ کہتے کہ وحدہ لا شریک کو کہتے ہیں۔ اب معنی ایک ہے دونوں کا۔ یہ مذاق اڑاتا، تم علماء ختم نبوت کی تحریک چلا رہے تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، تم تو آپس میں لڑے ہوئے ہو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ جسٹس منیر نے پوچھا انبیاء کی صفات کیا ہوتی ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمال کے سید تھے، فرمانے لگے جج صاحب کم از کم شریف انسان ہو، کم از کم شریف انسان ہو، مرزے جیسا گھٹیا اور لانتی انسان نہ ہو جو دوسروں کی بچیوں پر بھی نظر رکھے اور شراب بھی پیتا ہو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، عدالت کے اندر نعرے شروع ہو گئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس جسٹس منیر نے فوراً آواز لگائی توہین عدالت۔ شاہ جی نے کہا توہین رسالت، تو بھی زبان کو صحیح چلا۔ وہ اس کا منہ لٹک گیا، عدالتی کاروائی رک گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے، دوسرے دن پھر اکٹھے ہوئے، پھر شاہ جی نے اسی طرح جرت مندانہ موقف وہاں پہ اختیار کیا۔ یہ جو 53 کی تحریک تھی، مرزا بشیر الدین قادیانی سربراہ تھا، اس نے اعلان کیا باقاعدہ یہ 52 ہمارا ہے، بلوچستان عن قریب قادیانی سٹیٹ بننے والا ہے۔ اور اس نے قادیانیوں سے کہا یہ جانے مت پائے، 1952 جانے مت پائے، اب نعمتیں ہماری جھولی میں گر رہی ہیں۔ 31 دسمبر 1952 کی بات ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ چنیوٹ میں کانفرنس پہ تھے۔ چنیوٹ اور ربوہ کے بیچ میں ایک دریا ہے، صرف اس کنارے پہ، کیونکہ ادھر تو جا نہیں سکتے تھے مسلمان، اس کنارے پہ ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مرزا محمود تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے۔ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ محمد عربی کے غلام کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ پرامن تحریک جو چل رہی تھی، وہ جنرل اعظم کے نام سے اور پتہ نہیں کتنے تھے جنہوں نے اپنی قبروں کو کالا کیا، اور قادیانیوں نے جو اس میں شرانگیزی کی ہے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ مال روڈ پہ لاہور میں جلوس نکل رہا تھا، اس جلوس کے اندر نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے، اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی آتی ہے اس کو شہید کرتی ہے۔ پھر دوسرا آگے بڑھتا ہے، وہ اللہ اکبر، دوسری گولی آ کے اس کو شہید کرتی ہے۔ 11 افراد شہید ہوتے ہیں، تب جا کے اذان پوری ہوتی ہے۔ میں صدیوں پرانا واقعہ نہیں سنا رہا، یہ 1953 کی تحریک ہے، جب لاہور میں کرفیو لگا ہوا تھا۔ ایک 80 سال کا بابا 5 سالہ پوتے کو کندھے پہ بٹھاتا ہے اور سمجھاتا ہے ہمارے جیتے جی ہم ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بھی نہ لگائیں اسلامی مملکت میں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ پوتے کو کندھے پہ بٹھایا، وہ بابا باہر نکلا، اس کو پہلے سے سمجھایا ہوا تھا،
اس بابے نے کہا ختم نبوت، اس 5 سالہ پوتے نے کہا زندہ باد۔ 2 گولیاں آئیں اور دونوں کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن خدا کی قسم کل قیامت کے دن میرے نبی کی شفاعت کے مستحق بن گئے۔ ماں جا رہی ہے اکلوتے بیٹے کو لے کے، صحرا لگا ہوا ہے، بارات لے کے جا رہی ہے، اکلوتا بیٹا یتیم ہے، گولیوں کی چلنے کی آواز آتی ہے، تھر تھراہٹ کی آواز آتی ہے، پوچھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے پروانوں پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بیٹے کا صحرا کھینچا اور بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ میرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤ، اب قیامت کے دن تمہارے اپنے نبی کے سامنے شادی کروں گی۔ وہ بچہ گیا نوجوان 17-18 برس کا، اور ان گولیوں کی تھرتھراہٹ میں شہید ہوتا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے گولی کا آرڈر تھا، جہاں پاؤ گولی سے اڑا دو۔ یہ چھپتے چھپاتے خانقاہ سراجیہ پہنچتے ہیں، درگاہ عالیہ نقشبندیہ کی بہت بڑی خانقاہ، وہاں جا کے چھپتے ہیں۔ خواجہ محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ ان سے ملتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں چھپ جاؤ، چھپنا بھی سنت ہے۔ وہ چھپ جاتے ہیں، 3 دن چھپتے ہیں، پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ چھپنا تو 3 دن سنت ہے، اب کیا کروں؟ یہ سوچتے ہی اونگھ آئی، نیند آئی، اس کیفیت میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام غوث تم نکل کے میری ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرو، کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ پھر مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے میں نکلا، پھر میں ایک کانفرنس پہ پہنچتا تھا اور نوجوانوں کو بیدار کر رہا تھا۔ ایک لمبی تحریک کے بعد گھر پہنچتے ہیں۔ واقعہ سنانا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہیں بنا لیتا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ گھر پہنچتے ہیں، اکلوتا بیٹا ہے زین العابدین 6-7 سال کا، اور حالت یہ ہے اب موت آئی اور اب موت آئی۔ اس کشمکش کے اندر ابھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مولانا نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے حضرت مانسہرہ کے علاقے میں ایک شخص ہے اللہ دتا جلندری قادیانی، وہ چیلنج کر رہا ہے آؤ میرے سامنے کوئی ختم نبوت پہ بات کرے، کوئی مقابلے پہ نہیں آ رہا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے رومال اپنے کندھے پہ رکھا اور باہر کی طرف تشریف لے گئے۔ ابھی دروازے پہ پہنچے ہیں، بیوی نے کہا اکلوتا بیٹا ہے اور پتہ نہیں کب جان نکل جائے، اور آپ اس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پلٹ کے نہیں دیکھا، بس اسٹینڈ پہ پہنچتے ہیں، ابھی بس کے پائیدان پہ ایک پاؤں رکھا ہوا ہے، پیچھے سے آ کے بھاگتے ہوئے کسی نے آواز دی آپ کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، میرے نبی کی عزت کا دفاع کرنا فرض عین ہے، میں جا رہا ہوں، اب جنازہ پڑھا دینا، اب قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے اپنے بیٹے سے ملاقات کروں گا۔ یہ ایسے تھوڑی ہے، یہ تحریک وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے۔ یہ سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ، سلمان گیلانی جن کے بیٹے شاعر آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے۔ یہ امین گیلانی میں نے ان کی زیارت کی ہے، 53 کی تحریک میں گرفتار کر کے لائے گئے، جیل کے اندر پہنچے۔ اب ان کی ماں ان کو ملنے کے لیے آئی، ماں جو آئی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے
تو آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ جیل کا افسر موقع کی تلاش میں تھا، اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، اس نے معافی نامہ اٹھایا اور امین گیلانی فرماتے میری ماں کے پاس لایا اور کہنے لگا اپنے بیٹے سے کہو معافی نامے پہ دستخط کر دے، جائے آج کے بعد تحریک کا حصہ نہ بنے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ سید امین گیلانی فرماتے میں پریشان، میری ماں کیا جواب دیتی ہے، لیکن وہ بھی تو سیدہ تھی۔ اس ماں نے جو جواب دیا، اس نے اس افسر سے کہا تم نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، میرے 10 بیٹے ہوتے میں حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر دیتے۔ یہ چن چن کے ختم نبوت کے پروانوں کو شہید کیا گیا، ساری قیادت جیل کے اندر۔ اور کیا ہوا؟ کراچی میں ایک عجیب واقعہ ہوا، جیلیں بھر گئیں، یہاں سے پورے پاکستان سے ختم نبوت کے مجاہدین کو تیار کر کے بھیجا جاتا، جاؤ کراچی میں گرفتاری دو تاکہ تحریک زندہ رہے۔ مجھے خود بتایا حضرت مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، نور اللہ مرقدہ، فرمانے لگے یہاں سے ہمارے بڑے حضرات ساتھیوں کو تیار کر کے بھیجتے اور ان کو 100 نوٹ اس کو تعویذ بناتے، چمڑے کے اندر اس کو سیتے اور بازو کے ساتھ باندھ دیتے۔ وہاں جب گرفتاری ہوتی تو وہ لوگ پیسے نکال لیتے تھے، تو ان کو جب جیلوں میں بھر گئیں تو ان ختم نبوت کے مجاہدین کو پھر اکٹھا کر کے یہ جنگلوں میں جا کے چھوڑ دیتے تھے، کراچی سے 35-40 میل دور جا کے جنگلوں میں، تھکے ہارے آئیں گے، تحریک دب جائے گی۔ وہاں سے جب یہ چلتے پھر ایک آدمی اپنا وہ تعویذ کھولتا، 100 کا نوٹ نکالتا، اس کو رستے میں کھانے پینے پہ خرچ کرتا سب پہ، پھر دوسرا کھولتا۔ اس طرح سے ختم نبوت کی تحریک کو زندہ رکھا گیا ہے۔ ہاں، وہ جب جنگلوں میں جا کے ایک چھوڑا گیا تو ایک پولیس افیسر جو ختم نبوت کے بڑوں کا بہت زیادہ اکرام کر رہا تھا، وہ ایک مولانا تاج الدین انصاری ختم نبوت کے بڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم اتنا احترام کیوں کر رہے ہو؟ وہ پولیس افسر کہنے لگا میں نے تمہارے تربیت یافتہ ایک بچے کا ایمان دیکھا ہے، میں اس وجہ سے آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جب 35-40 میل دور کراچی سے جب ہم نے مجاہدین ختم نبوت کو اتارا تو وہاں ایک 6-7 سال کا بچہ وہ اکیلا کھڑا ہو۔ وہ پولیس افسر کہنے لگا میں نے اس بچے سے جا کے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا وہ تو فوت ہو چکے۔ بڑا بھائی؟ وہ بچہ کہنے لگا میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، میں ہی گھر میں بڑا ہوں، اور میری ماں نے مجھے حضور کی ختم نبوت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ پولیس افسر کہنے لگا کوئی چچا، کوئی اور عزیز؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ پولیس افسر کہنے لگا پھر تم آؤ، تم کہاں چلو گے؟ مر جاؤ گے، بیٹھ جاؤ میں تمہیں واپس لے جاؤں۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، جہاں یہ رہیں گے میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا۔ وہ پولیس افسر واپس آیا، گاڑی میں اپنے ٹرک میں بیٹھا، وہ کہتا میں تھوڑے سے فاصلے پہ گیا، اب بار بار دل میں آئے بچہ چھوٹا سا ہے، کوئی انگلی بھی نہیں پکڑے گا، مر جائے گا۔ وہ کہتا میں واپس گیا، میں نے اس بچے سے کہا کہ اب اگر تم نہ بیٹھے میں تمہیں کان پکڑا کے جوتے ماروں گا، مقصد ڈرانا تھا۔ وہ بچہ کہنے لگا جوتے تو تم مار لو گے لیکن اتنے مارنا جتنے قیامت کے دن میرے نبی کے سامنے کھا سکتے ہو۔
اتنے مارنا۔ وہ پولیس افسر کہنے لگا میں ہل گیا، اتنا طاقتور ایمان مجھے مجبور کر دیا اس نے کہ میں اکابرین ختم نبوت کا احترام کروں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قیادت کر رہے تھے، ساری قیادت جیل میں تھی۔ مولانا ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ جیل میں، مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ جیل میں، تو مولانا حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قیادت کر رہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں ختم نبوت کے ساتھیوں نے کہا کوشش کر کے ہم نے ایک چارپائی منگوائی کہ حضرت گرفتار ہوئے، چلو وہ چارپائی پہ لیٹ جائیں گے۔ جب حضرت نے آ کے چارپائی دیکھی تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ ختم نبوت کے مجاہد نیچے لیٹیں گے، احمد علی اوپر لیٹے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ 15,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس جیل کی انتظامیہ کا ایک افسر آتا ہے اور کہتا ہے شاہ جی تمہاری تحریک کا کیا بنا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو میری تحریک دب گئی ہے؟ دبی نہیں، میں نے ایسا ٹائم بم فٹ کیا ہے، وقت آنے پہ پھٹے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ختم نبوت کے مجاہدین کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جایا کرتا۔ اس افسر نے پوچھا شاہ جی 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، کون جواب دے گا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو جواب 1200 صحابہ جو ختم نبوت پہ قربان ہوئے تھے، جو جواب سیدنا صدیق اکبر دیں گے وہی جواب عطا اللہ شاہ بخاری دے گا۔ اور صرف یہ نہیں، آئندہ بھی جو ختم نبوت کے محاذ پہ جائے گا میں اس کے خون کی قیامت کے دن ذمہ دار ہوں اور اپنے نانا آپ علیہ السلام کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ تحریک بظاہر 53 کی دب گئی ہے۔ اس جماعت کے امیر بنے قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ۔ لیاقت علی خان سے ملاقات کی، ذرا تحریک کو محفوظ، تاریخ کو محفوظ کرو۔ لیاقت علی خان سے ملاقات ہوئی، چند منٹوں کی ملاقات تھی، لیکن جب قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ نے وہ حوالے کھول کھول کے دکھائے کہ مرزا قادیانی کس طرح ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا رہا، تو وہ ملاقات جو چند منٹوں کی تھی 1.5 گھنٹے پہ چلی گئی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان روتا رہا، اس نے کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب میری ذمہ داری ہے میں کچھ کروں گا۔ اور اس طے تھا کہ اگلی تقریر میں انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ ظفر اللہ قادیانی اب وزیر خارجہ نہیں ہیں، اور اگلی تقریر میں لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر ان کو ایک قادیانی کنزے نے گولی مار کے شہید کیا۔ یہ قادیانی کبھی اسلام اور پاکستان کے خیر خواہ نہیں رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، یہ ملت اور ملک کے غدار ہیں، یہ کبھی بھی اس وطن کے خیر خواہ نہیں رہے۔ آئیے میں تھوڑے سے بتاؤں تاریخ کے حصے میں، یہ خلافت عثمانیہ جس وقت ختم ہوئی، پوری دنیا کے مسلمان یوں جڑے ہوئے تھے آپس کے اندر، اور جب یہودی سازش سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی پوری دنیا کا مسلمان رو رہا تھا، اور قادیان کے اندر گھی کے چراغ جلائے جا رہے تھے، یہ اس پہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اور جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو وائس سرائے اس کی جو کمیٹی تھی 5 رکنی کمیٹی، اس کمیٹی میں ظفر اللہ قادیانی شامل تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے باقاعدہ اس سے کہا تھا کہ یہ جو گرداسپور اور جلندر یہ پاکستان کا حصہ نہیں بننے چاہیے۔ سنیں، آج جن کو ہمارے سروں پہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کبھی ہمارے وطن کے خیر خواہ نہیں رہے۔ یہ گرداسپور، جلندر
یہاں اس کی نوعیت یہ تھی، طے یہ ہوا تھا جو مسلم اکثریت علاقے ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے، جہاں غیر مسلم زیادہ ہیں وہ ہندوستان کو ملیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ اس وقت جلندر اور گرداسپور میں قادیانی اس پوزیشن میں تھے، اگر یہ مسلمانوں کی لسٹوں میں اپنا نام لکھواتے تو یہ پاکستان کے دونوں شہر بن جاتے، جلندر اور گرداسپور، اور اگر وہ غیر مسلموں کے لسٹوں میں لکھواتے تو یہ پھر ایٹومیٹکلی انڈیا کا حصہ بننے تھے۔ اس موقع پر پوری دنیا کی نظریں تھی قادیانی کیا کرتے ہیں۔ ان قادیانیوں نے اپنے آپ کو اس وقت غیر مسلموں کی لسٹوں میں اپنا نام لکھوایا۔ آج یہ پوری دنیا میں جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمیں مسلمان اپنے ساتھ چلنے نہیں دیتے، تم تو خود اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صفوں میں شامل کروا کے آئے ہو۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اس جنازے کے وقت ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ تھا، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا۔ جسٹس منیر نے یہ اپنی انکوائری رپورٹ میں بھی لکھا ہے، یہ اچانک صفوں کے اندر سے نکل کے ظفر اللہ قادیانی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کھلے لفظوں میں کہا جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور کافر کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں سے علیحدہ شو کیا ہے۔ جب کراچی کے اندر زندہ اسلام کے نام سے انہوں نے اشتہار چھاپا، کیا انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ شو نہیں کیا؟ یہ مرزا قادیانی کے لائے ہوئے دین کو زندہ اسلام اور میرے نبی کے لائے ہوئے دین کو مردہ اسلام کہیں، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی قومی اسمبلی میں جس وقت بحث شروع ہوئی، یہ ابھی اس کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں، تو مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سوال پیش کیا، کیا مرزا قادیانی نے یہ بات نہیں لکھی جو مجھے نبی نہیں ہی مان تو وہ پکا کافر اور جہنمی ہے؟ پوری اسمبلی کے کان کھڑے تھے کہ کیا جواب آتا ہے۔ یہ مرزا ناصر قادیانی ان کا سربراہ کھڑا ہوا اور اس نے کھلم کھلا کہا جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی ہے۔ میں نے 4 حوالے آپ کے سامنے تاریخ کے رکھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ شو کیا ہے۔ یہ گرداسپور اور جلندر، یہ جو آپ واقعات پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ یہ لاکھوں مسلمان جو شہید ہوئے، اس خون میں ان قادیانیوں کا بنیادی کردار ہے۔ اور آپ پوچھیں، کشمیر کو واحد رستہ جو جاتا ہے وہ گرداسپور سے جاتا ہے۔ یہ گرداسپور اگر پاکستان کو مل جاتا تو ہماری افواج کو جنگیں نہ لڑنی پڑتی وہاں پہ، کشمیر خود بخود پاکستان کا حصہ بنتا۔ یہ قادیانی پہلے دن سے اس وطن کے دشمن ہیں اور ہمیشہ اس پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں۔ جاؤ پوچھو قدرت اللہ شہاب سے 65 کی جنگ کی بنیاد کیا بنی ہے، اس نے لکھا ہے یہ قادیانی شرع انگیزی تھی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، اور یہ پاکستان کے 2 حصے کیوں بنے۔ یہ ایم احمد قادیانی، ایم عالم احمد قادیانی تھا، ایم قادیانی، یہ منصوبہ بندی کمیشن کا چیئرمین تھا۔ بنگلہ دیش جو مشرقی اور مغربی 2 حصوں میں پاکستان تھا، شیخ مجیب الرحمن جو بعد میں بنگلہ دیش کا لیڈر بنا، اس نے خود لکھا کہ بنگالیوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے والا یہ قادیانی تھا، جس کی وجہ سے بنگالیوں نے علیحدہ وطن کا سوچنا شروع کیا اور پاکستان کے 2 حصے کیے گئے۔ اور یہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے سائنس کانفرنس بلائی، سائنس کانفرنس۔ اس کانفرنس میں یہ عبدالسلام قادیانی کو بلایا گیا جس کو نوبل انعام دیا گیا، اور ہمارے یہ ذہنی غلام لوگ مرتے ہیں جناب نوبل انعام مل گیا۔ نوبل انعام نہ ہوا، جنت کا ٹکٹ ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نوبل انعام
اوباما امریکی صدر کو امن کا نوبل انعام ملے، جس نے عراق اور افغانستان میں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، یہ اس کا حق بنتا تھا؟ یہ نوبل انعام؟ علامہ اقبال کے زمانے میں ادب کا جو نوبل انعام تھا وہ انڈیا کے ایک ہندو ٹیگور کو دیا گیا۔ وہ ٹیگور تو علامہ اقبال کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں تھا ادب میں۔ یہاں صرف یہودی نوازی دیکھی جاتی ہے۔ آج ملالہ یوسفزئی کو دیا جا رہا ہے نوبل انعام۔ تم انعام دو قدیر خان کو جو پوری امت مسلمہ کا ہیرو ہے، پتہ تو چلے، اس کو انعام دے رہے ہو جا کے، اور میرا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ عبدالسلام قادیانی، جس کو محض قادیانی ہونے کی وجہ سے انعام دیا گیا، اس کو بھٹو نے قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ وطن عزیز کو لعنتی ملک قرار دیں اور ہم جھک جھک کے ان کے نام اپنی کتابوں میں ہیرو بنا کے لکھیں، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم نے بھلا دیا کہ ہیرو کون تھے اور زیرو کون تھے۔ اور یہ جو عبدالسلام قادیانی، ضیاء الحق کے سامنے اس کا نام آیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا، اس کتیا کے بچے، یہ لفظ ہے، اس کتیا کے بچے کا میرے سامنے نام بھی نہ لو۔ میں امریکہ گیا، مجھ سے پہلے ہمارے ایٹمی پلانٹ کا جو نقشہ تھا پورا، وہ امریکہ میں اس شخص نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اور راجہ ظفر الحق سے پوچھو، 1984 میں یہ وزیر مذہبی امور تھے ضیاء الحق کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں اس نے وہ تصاویر بھیجی راجہ ظفر الحق نے، جو اسرائیل کے صدر کے ساتھ قادیانیوں کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اسرائیل کی فوج میں ایک کثیر تعداد قادیانیوں کی ہے۔ یہ جو فلسطین میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان میں ایک بہت بڑا کردار ان قادیانیوں کا ہے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، میری گفتگو یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ دین کے خیر خواہ ہیں۔ ہر دور میں انہوں نے اسلام مخالفت اپنے سر لی ہے، جس طرح ہو سکا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لیاقت علی خان سے ملاقات ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس جماعت کے امیر بنے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ۔ تفصیل کا وقت نہیں، مختصر چلوں گا۔ آج جو پوری دنیا میں آپ کو ختم نبوت کے دفاتر نظر آتے ہیں، یہ اس شخص کے مرہون منت ہیں۔ پھر اس جماعت کے امیر بنے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب 74 کی تحریک چلی، جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، میرے نوجوان ذرا دھیان کے ساتھ میں یہ تحریک سنانے چلا ہوں۔ 100 سال کی محنت کا ثمرہ جب ملا 1974 کے اندر، نشتر میڈیکل کالج ملتان، وہاں پہ الیکشن ہوئے یونین کے، کالج کے طلباء کے، اس میں قادیانی کھڑے ہو گئے۔ عالمی مجلس ختم نبوت کا مرکزی دفتر ملتان میں، تو یہ مسلمان نوجوان جو ڈاکٹر بن رہے تھے وہ گئے، انہوں نے جا کے وہ لٹریچر لیا۔ ہمارے اس شیخ زید ہاسپٹل کے سابقہ پرنسپل اس تحریک کا حصہ تھے، وہ لٹریچر لے کے آئے اور انہوں نے وہ لٹریچر لا کے کالج میں تقسیم کیا۔ جب مرزا ملعون کی وہ کفریہ عبارتیں ان مسلمان نوجوانوں نے پڑھی، ان کے دل نفرت سے بھر گئے۔ الیکشن ہوئے، ان قادیانیوں کو اور جو ان کا پینل تھا وہ شکست کھا گیا۔ اس پر کالج کے نوجوانوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم چلتے ہیں سیر کرنے کے لیے پشاور کی طرف۔ انہوں نے بکنگ کروائی چناب ایکسپریس پہ، ٹرین پہ۔ یہ ٹرین چلتی تھی براستہ ملتان، ٹوبہ ٹیکسنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، ربوہ، لالیاں، سرگودا، لالا موسیٰ، پھر اس کے بعد پشاور کے روٹ پہ چلتی تھی۔ یہ جب ٹرین جا کے رکی ربوہ اسٹیشن پہ، تو قادیانیوں کا وتیرہ تھا، مسلمان تو کوئی اتر نہیں سکتا تھا۔
اندر یہ اپنا کفر یا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ ان نوجوانوں نے تازہ ختم نبوت کا معاملہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے قادیانیت مرد آباد اور ختم نبوت زندہ باد کے، اور یہ موت تھی قادیانیوں کی کہ ہمارے شہر میں ہمارے نبی کو مرد آباد، مرزائیت کو مرد آباد۔ ٹرین چلی اور نکل گئی تو یہ قادیانیوں کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر، اس نے بیچ میں جو واسطہ بنتا تھا مرزا طاہر، اس کو کہا بھاگ کے جاؤ ذوالفقار علی بھٹو سے ملو اور اس کو بتاؤ کہ تمہیں جتوانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے الیکشن کے، آج ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ مرزا طاہر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس آئے، وزیر اعظم کے پاس، اور کہنے لگا یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت ذہین آدمی تھا، اس نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا قادیانیوں سے۔ ان سے کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا قادیانی جماعت بہت بڑی جماعت ہے، تم سے تو چند نوجوان لڑکے نہیں قابو آ سکے۔ ان کو اور لائن پٹی پہ چڑھا دیا۔ وہ کہنے لگے پھر ہم جو مرضی کریں۔ بھٹو نے کہا جو مرضی کرو، جاؤ تمہیں چھٹی ہے۔ اب اس طرح سے ان قادیانیوں کو شکنجے کے اندر کسا گیا۔ وہ نوجوان جب واپس آئے 22 مئی 1974 کو، 8 اسٹیشن پہ، ہر اسٹیشن پہ اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا۔ اب وہ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، کس ڈبے میں ہیں اور کس ڈبے میں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ ربوہ اسٹیشن پہ آ کے ٹرین کھڑی ہوئی، جس ٹرین نے 2 منٹ کھڑے ہونا تھا وہ 35 منٹ کھڑی رہی، اور انہوں نے دل بھر کے اپنے ان نوجوانوں کو مار مار کے بھڑکس نکالا۔ ہر ایک نوجوان کو پکڑتے اور باہر یوں اچھالتے جس طرح بوریوں کو پھینکا جاتا ہے، پھر وہاں ٹوٹ پڑتے سارے، کوئی ناک کی ہڈی توڑ دی، کسی کے کان کو اتار دیا، کسی کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی، مار مار کے اپنی طرف سے مرنے والے کے قریب جب ہو گئے پھر جا کے ان کی جان چھوٹی۔ ادھر فیصل آباد اسٹیشن کے بالکل ساتھ ہماری جماعت ختم نبوت کے امیر تھے مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، اب بھی ان کی قبر ادھر ہی اسٹیشن کے ساتھ ہے، وہیں دفتر ختم نبوت کا۔ تو ان کو ایک ریلوے کا ملازم بھاگتا ہوا گیا، کہنے لگا حضرت بہت بڑا ظلم ہو گیا، مسلمان بچوں پہ قادیانیوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ حضرت وہاں سے بھاگے، ڈی سی اور اے سی کو فون کیے اور وہاں پہ پہنچے، اور جتنے قریب زرعی یونیورسٹی تھی اور سب کو جہاں جہاں رابطے ہو سکتے تھے کیے۔ جب تک ٹرین پہنچی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اسٹیشن پہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان نوجوانوں سے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اس وقت اس جماعت کے امیر تھے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اطلاع ملی، حضرت اپنے مدرسے سے نکلے، پوری دنیا کا سب سے بڑا جامعہ بن نوری ٹاؤن، نکلے اور مدرسہ حوالے کیا مفتی ولی حسن ٹون کی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور نکلتے ہوئے فرمانے لگے یہ مدرسہ تمہارے حوالے ہے، اب ختم نبوت کی تحریک شروع ہو گئی ہے، یا تو تحریک کامیاب ہوگی یا میری لاش واپس آئے گی۔ یہ کہہ کے اپنا بیگ کھول کے دکھایا، یہ دیکھو میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اس للہیت کے ساتھ نکلے۔ پھر وہ دن دیکھا پورے پاکستان میں ہڑتال، وہ تاریخ ساز ہڑتال کی آج تک لوگ مثال دیتے ہیں۔ پورے وطن عزیز میں ہڑتال تھی، پوری قوم یک زبان تھی، ہمارے نبی کی عزت کا قانون بنایا جائے، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قادیانی مصنوعات کو چن چن کے توڑا گیا۔ یہ جو شیزان ہے، شیزان جوس وغیرہ، بوتل وغیرہ، یہ آج بھی قادیانیوں کی ہے، اس کو تو صفایا کر دیا گیا 1974 کے اندر۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو بڑا ذہین آدمی، جب پورے پاکستان میں صورتحال کو دیکھا اس نے کہا کہ جو اسمبلی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ادھر گفتگو اسمبلی میں شروع ہوئی تو جو یہ پیرزادہ تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، ان کو بیچ میں لایا گیا
کہ اٹارنی جنرل بن کے آپ گفتگو کریں. اگر کیونکہ اسمبلی میں، اب اس کو سمجھیے گا، اسمبلی میں قادیانی سربراہ کو بلایا گیا. مرزا قادیانی جماعت نے کہا ہمارا موقف بھی سنا جائے. بھٹو نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہاں بھئی کیا کرنا چاہیے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کھل اٹھا، فرمانے لگے ضرور بلاؤ، ورنہ کل کو یہ پروپیگنڈا کریں گے یک طرفہ فیصلہ ہے، ان کو آنے دو، میں ان کے سامنے ان کے کفر کو ننگا کروں گا. مرزا ناصر جو قادیانی سربراہ تھا اس کو بلایا گیا. اب یہ مسئلہ بن گیا کہ اسمبلی میں تو ممبر اسمبلی بول سکتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ بنایا گیا کہ پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی بنا دیا گیا کہ جو یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا. اب گفتگو شروع ہوئی، 11 دن بحث چلی. میرے عزیز، جب مرزا ناصر پہلے دن اسمبلی میں آیا، سفید پگڑی، اینک، ہاتھ میں تسبیح، جبہ، اور جناب اینک لگی ہوئی ہے، بڑی داڑھی ہے، تو ممبران اسمبلی پی پی کی حکومت تھی، ولی خان یہ حضرات اسمبلی میں تھے، بزنجے جو سے جو یہ کہنے لگے یہ مولوی اس کو کافر کہتے ہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں دوہری محنت کرنی پڑی، ایک ان کا کفر واضح کرنا پڑا، ایک اپنوں کے ذہن کو صاف کرنا پڑا. 11 دن اسمبلی میں صرف قادیانیت کی بحث چلتی رہی ہے. 11 دن. ان 11 دنوں میں ادھر ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا. شورش کاشمیری کوئٹہ جیل میں تھے، انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی، سارے پریشان، حکومت بھی پریشان، اپنے بھی پریشان. اپنے پریشان تھے کہ اس حالت میں اب یہ شورش مر گیا، اس جیسا بے باک، نہ ڈر نہ بکنے والا پھر کہاں ملے گا. سارے منت کر رہے تھے شورش بھوک ہڑتال چھوڑ دے. 11 دن ہو گئے تھے. ادھر سے حکومت پریشان تھی کہ یہ بھوک ہڑتال میں مر گیا تو پورے ملک میں جلوس اور نکل جائیں گے. سارے مل کے زور لگا رہے تھے، اپنے بھی پرائے بھی، شورش بھوک ہڑتال چھوڑ دے. لیکن ایک پیغام میاں عبدالہادی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا دین پور شریف کی خانقاہ سے جاتا ہے، اور پیغام کیا جاتا ہے، شورش ڈٹ کے رہنا، گنبد خضرا سے پیغام آیا ہے، فتح تمہاری ہونی ہے. ہاں، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ کام ایسا ہے ذرا خلوص سے بندہ قدم اٹھائے فوراً میرے نبی کی توجہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ شورش مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے کر بھٹو سے علیحدگی میں ملاقات کر رہے ہیں. ادھر اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے. گفتگو کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ شورش جنا کیپ پہنتا تھا، اس نے اپنے سر سے جنا کیپ اتارا اور بھٹو کہتا ہے میرے قدموں کے اندر رکھ دیا، میرے قدموں کے اندر وہ رکھ دیا. بھٹو کہتا ہے میں ہل گیا. اتنا بہادر اور جری آدمی جو آج تک جھکا نہیں، کسی لالچ میں نہیں آیا. شورش یہ کیا ہے؟ شورش رو کے کہنے لگا، یوں اپنی جھولی پھیلا کے کہنے لگا، بھٹو صاحب اس کو میری جھولی مت سمجھنا، اس کو اماں فاطمۃ الزہرا کی جھولی سمجھ، میں تجھ سے اپنے نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں. وہ بھٹو صاحب لکھتے ہیں میں ہل گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا اب کچھ کر کے رہوں گا. 11 دن بحث چلی قومی اسمبلی میں قادیانی فتنے پہ، 2 دن بحث چلی لاہوری فتنے پہ. یہ لاہوری بھی ہمارے رحیم خان میں موجود ہیں. یہ اصل میں سیٹ کا چکر تھا. محمد علی لاہوری کہتا تھا سیٹ مجھے ملے، مرزا بشیر کہتا تھا مجھے ملے. محمد علی کو نہیں ملی، وہ علیحدہ ہو گیا تو یہ لاہوری گروپ بن گیا. اتنا ہی اصل فرق ہے.
باقی یہ کہتے ہیں لاہوری گروپ والے ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں۔ بھائی جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو کوئی مسلمان کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، مجدد تو دور کی بات ہے۔ قومی اسمبلی میں 13 دن کی بحث ہو گئی۔ اب صورتحال یہ تھی، نواب زادہ نصر اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بابائے جمہوریت، یہ احرار کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جب ہندوستان سے پاکستان آئے ایک لمبا عرصہ ان کے مہمان بن کے رہے تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ نے کہا معاملہ گڑبڑ ہے، میں پھر ٹینکوں کو سڑکوں پہ آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ادھر راولپنڈی کے اندر جلسہ ہو رہا تھا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر، اور ادھر بھٹو نے بلوایا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ 3-4 بندے آ جاؤ، ہم مل بیٹھ کے قرارداد بنائیں تاکہ کل ہر ایک اپنی اپنی قرارداد نہ پیش کرے، ایک ہی لفظ ہو۔ تو جو ہماری طرف سے یہ قرارداد بنانے کے لیے ان میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو چودھری ظہور الہی، یہ پرویز الہی کے والد، یہ 4 لوگ تھے جو ختم نبوت کی طرف سے گئے تھے۔ اور ادھر سے بھٹو تھا، اور عبدالحفیظ پیرزادہ تھا، اور کوثر نیازی تھا، اور افضل چیمہ تھا۔ اب جب گفتگو شروع ہونے لگی، یہ جو بھٹو تھا یہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ جب گفتگو ہوتی ہے آمنے سامنے، جو شروع میں چھا جائے وہ آخر تک چھایا رہتا ہے۔ تو بھٹو نے بیٹھتے ہی مفتی محمود صاحب پہ چڑھائی کر دی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ 3 مہینے ہو گئے، ملک مفلوج ہے، سارے کالج بند پڑے ہیں، کارخانے بند پڑے ہیں، اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے 3 مہینے سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ ملک نہ چلے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی تو مفتی صاحب تھے نا آگے سے، فرمانے لگے مجھے تم پہلے یہ بتاؤ، کل تمہارے گھر میں مولانا غلام غوث ہزاروی تمہاری بیگم سے نہیں ملے؟ موضوع بدل دیا، تمہاری بیگم سے نہیں ملے نصرت بھٹو سے؟ بھٹو کہنے لگا بیوی میری ہے، باتیں تمہیں پتہ ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے میری باتوں کو جواب دو، کیا کل مولانا ہزاروی نصرت بھٹو سے نہیں ملے؟ وہ کتابیں لے کے گئے تھے ساتھ اپنے؟ بھٹو نے کہا ہاں۔ پھر نصرت بھٹو بھاگ کے تم سے آ کے ملی تھی اور اس نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا، بھٹو نے کہا ہاں۔ کیا کہا تھا؟ تم سے یہی کہا تھا نا کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ اہل بیت کی شان میں، حضرت علی کی شان میں، بی بی فاطمہ کی شان میں مرزا قادیانی نے بڑا کفر بکا ہے، بکواس کی ہے، اس کو فوراً کافر قرار دو، کیا یہ نہیں کہا تھا؟ بھٹو نے کہا یہی کہا تھا۔ تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب آپ بتائیے، آپ کی بیگم بھی کہتی ہے قادیانی کافر ہیں، آپ بھی کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، ہزاروی بھی کہتے ہیں کافر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کافر ہیں، کالج والے بھی کہتے ہیں کافر ہیں، ہڑتال کرنے والے بھی کہتے ہیں کافر ہیں، کارخانے والے بھی کہتے ہیں کافر ہیں، آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے 3 مہینے سے ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، آپ مانتے کیوں نہیں؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پہ بھٹو ہل گیا۔ بھٹو نے کہا اچھا آؤ پھر آئین بناؤ، لیکن آئین یوں بناؤ اس میں مرزے کا نام نہیں آئے گا، یوں لکھو کہ جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ مرزے کا نام بڑا ملعون ہے، میں اس کو ڈال کے آئین کو پلید نہیں کرنا چاہتا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئی ہے کیا چکر ہو رہا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر قرآن میں حامان، قارون، شداد، شیطان، خنزیر کا نام آنے سے قرآن ناپاک نہیں ہوتا تو پاکستان کا آئین بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ بھٹو نے کہا آئین کے اندر نام نہیں آیا کرتا۔ مفتی صاحب نے کہا پاکستان کے آئین میں قائد اعظم کا نام باقاعدہ لکھا گیا ہے، تو آئین آ چکا ہے، پہلے نام آ چکا ہے اس کے اندر پہلے سے۔
اس پر 7 ستمبر 1974 یہ ستمبر کا مہینہ گزر رہا ہے. ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا عشرہ ختم نبوت منایا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو جب سائن کرنے لگے وہ کہنے لگے بنوری صاحب آپ ختم نبوت کے امیر ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ مجھ سے قادیانیوں کے کفر پہ دستخط نہیں کروا رہے، آپ مجھ سے میرے پھانسی کے پھندے پہ دستخط کروا رہے ہیں. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہونا بھی کسی کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے، اور وہی ہوا. میرے نوجوان تاریخ محفوظ کر، بھٹو کو واحد گواہی جس گواہی کی پاداش میں پھانسی لگی وہ مسعود محمود قادیانی تھا، اور بھٹو نے لکھا قادیانیوں نے اپنا بدلہ مجھ سے لے لیا ہے. وہ مسعود محمود قادیانی تھا. پاکستان میں ان پر بین لگا. توجہ چاہیے، ختم کر رہا ہوں. پاکستان میں عالمی سربراہی کانفرنس بلائی گئی، عالمی مجلس نے ان کی زبانوں میں لٹریچر دیا. رابطہ عالم اسلامی نے اعلان کیا، OIC ورلڈ اسلامک فورم نے، قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ قادیانی یہاں سے نکلے اور سعودیہ جانا شروع ہو گئے. ذرا توجہ سے کہ پاکستان میں تو ہماری دال نہیں گلی، وہاں پوری دنیا کا مسلمان آتا ہے، ہم ان کو لٹریچر دیں گے، ان کو قادیانی بنائیں گے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر جا کر شاہ فیصل مرحوم سے ملے، اور اس سعودی عرب کے بادشاہ سے، اور اس سے کہا کہ یہ قادیانی حرمین میں آ رہے ہیں، کافر تو حرم میں قدم نہیں رکھ سکتا. شاہ فیصل مرحوم نے کہا میں آج کے بعد سعودیہ کا قانون بناتا ہوں، حرمین نہیں، آج کے بعد سعودیہ میں کوئی قادیانی قدم نہیں رکھ سکتا. یہ حرمین کی عزت کے تحفظ میں بنیادی کردار اس جماعت کا ہے. پھر 1984 میں تیسری تحریک چلی جب پاکستان کے ہمارے ختم نبوت کے سیالکوٹ کے مبلغ تھے اسلم قریشی، ان کو قادیانیوں نے اغوا کیا. پورے پاکستان میں تحریک چلی اور یہ قانون پاس ہوا. نوجوان ذرا دھیان سے، یہ ختم نبوت کا کام ہے، سنو. کیا قادیانی اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے؟ قادیانی مرزے کو علیہ السلام نہیں لکھ سکتے، قادیانی مرزے کے ساتھیوں کو صحابی نہیں لکھ سکتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ سکتے، مرزے کی بیوی کو ازواج مطہرات نہیں لکھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی شکل میں نہیں بنا سکتے، کوئی اپنی عبارت آیت کلمہ گھر کے باہر نہیں لکھ سکتے جس سے یہ دھوکہ دیں کہ یہ مسلمان ہیں. یہ قادیانی ازبکستان تاجکستان پہنچنا شروع ہو گئے تو اس جماعت نے ان ریاستوں میں جا کے ان کا وہاں تنتنا بند کیا. مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زبان میں لٹریچر تقسیم کیا. ان ریاستوں میں اس فتنے کو روکا. ملک ایک مالی کے اندر 25,000 قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کیا گیا اس جماعت کی برکتوں سے. یہ جماعت جس کی اس وقت امیر حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب نابت برکاتہم و فیوزہم، اللہ حضرت کے علم و عمر میں اور برکتیں عطا فرمائیں. یہ جماعت پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. اور یاد رکھیں یہاں رحیم یار خان میں، یہ شاہی روڈ پہ، صادق بازار میں دلہن جولر، کوہ نور جولر، یہ قادیانیوں کی ہے. اور وکی رضائیاں، یہ جو یونس سویٹ مارٹ کے ساتھ دکان ہے قادریہ روڈ پہ، یہ قادیانیوں کی ہے. سیالکوٹ سپورٹس بانو بازار میں، یہ قادیانیوں کی ہے. ریلوے چوک میں ریان موبائل، پنجاب موبائل، یہ 8-10 دکانیں پوچھئے وہاں پہ، یہ قادیانیوں کی ہیں. وطن سوپ یہ قادیانیوں کا ہے. ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. یہ فہرست آپ کو یہاں آخر میں دی جائے گی انشاءاللہ. یہ ان کا بائیکاٹ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج یہ تاریخ کا موضوع یہاں رک رہا ہے. کل کا موضوع بہت حساسیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ اہم ہے. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم لك الحمد ولك الشكر